اب میں خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں فضیلت الشیخ الدکتور پروفیسر عبید الرحمن محسن حافظہ اللہ و رعا اللہ کو کہ وہ خطاب فرمائیں اور ہمیں واعظ و نصیحت کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما۔ اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء ولسانی من الکذب وعینی من الخیانہ، فإنک تعلم خائنة الأعین وما تخفی الصدور۔ اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، وقال سبحانه وتعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، وقال سبحانه عز من قائل أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وقال الله عز وجل ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، وقال سبحانه وتعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون۔ قابل قدر علماء و مشائخ، قابل عزت میرے بزرگوں، انتہائی قابل تکریم میرے بھائیوں، اور بہت ہی قابل شفقت اس عظیم جامعہ میں پڑھنے والے میرے روحانی بیٹوں، معززات و محترمات ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، انسانی جسم میں ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے، اگر وہ صالح ہو جائے تو سارا جسم صالح ہو جاتا ہے، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اگر وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم برباد ہو جاتا ہے۔ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ، آپ علیہ السلام الصادق المصدوق نے ارشاد فرمایا، آگاہ رہو اور توجہ سے سنو، اس ٹکڑے کو دل کہتے ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہم اپنے اپنے دلوں کا جائزہ لیں گے، کہاں تک یہ صالح ہیں، کہاں تک یہ فاسد ہیں، صالح ہونے کی علامات کیا ہیں، فاسد ہونے کی علامات کیا ہیں، یہ کیسے صالح ہوتا ہے اور کیسے فاسد ہوتا ہے، اس کے طرق، اسباب اور علاج کیا ہے۔ دل کی دنیا ایک پورا جہاں ہے
لیکن بنیادی اگر اس کی قسمیں کی جائیں تو دل کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم کا دل ہے قلب سلیم۔ سبق یاد رکھیے گا، عربی زبان میں دل کو قلب کہتے ہیں، اور قلب کا معنی ہوتا ہے بدلنا، والقلب یتقلب، اور یہ دل بہت بدلتا رہتا ہے۔ 1 سیکنڈ کے اندر بھی اس میں بہت ساری تبدیلیاں اور بہت سارے خیالات آتے ہیں، اسی لیے اس کو قلب کہتے ہیں۔ اور خصوصاً جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، اس عہد میں تو اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ حدیث مبارکہ رہ رہ کر یاد آتی ہے، یصبح الرجل فیہ مؤمنا ویمسی کافرا۔ ایسا وقت آئے گا لوگ اتنی جلدی بدلیں گے، صبح ایماندار ہوں گے اور شام کو بے ایمان ہو چکے ہوں گے۔ اس کی جمع قلوب ہے، اور قلب کا وہ حصہ جہاں محبتیں پنپتی ہیں، جہاں نفرتوں کے بیج ہوتے ہیں، دل کے اس حصے کو فؤاد کہتے ہیں۔ وہ دل کا ایک گوشہ ہے، دل کے اندر ایک پمپنگ کرنے والا دل ہے، اور ایک وہ جو محبتوں، نفرتوں اور خیالات کا مرکز ہوتا ہے۔ کسی بھائی کا موبائل میرا خیال ہے آن ہے، میرا تو نہیں ہے، تو کسی کا اگر موبائل آن ہے جو قریب احباب بیٹھے تو اپنے موبائل کو آف کریں یا اس کو فلائٹ موڈ پہ کر لیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا دل کی 3 قسمیں، قلب، اور قلب کا خصوصی حصہ فؤاد، اور ایز اے ہول اس کی 3 قسموں میں سے سب سے پہلی قسم ہے قلب سلیم۔ میرے ساتھ آپ ریپیٹ کر لیں گے، قلب سلیم۔ قلب دل، سلیم سلامتی والا۔ ساری گفتگو اللہ کی توفیق سے قرآن و حدیث کی روشنی میں جناب ابراہیم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے اس دل کا خصوصی تذکرہ کرتے ہیں قرآن مجید میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا تخزنی یوم یبعثون یوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم۔ اے اللہ مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کیجیے گا، جس دن نہ مال کام آئے گا اور نہ ہی بیٹے، إلا من أتى الله بقلب سلیم، کسی شخص کے کام آئے گا تیری عدالت میں تو وہی شخص ہوگا جو ایسا دل لے کے آیا جو قلب سلیم تھا، جو دل سلامتی والا تھا۔ سلامتی والا ریاکاری سے پاک، دکھاوے سے پاک، شہرت سے پاک، منافقت سے پاک، شرک سے پاک، بدعات سے پاک، حسد سے پاک، بغض سے پاک، نفرت سے پاک، کینے سے پاک، حب جاہ، حب منصب، حب دنیا، حب شہرت، حرص و طمع، اس طرح کی امراض سے پاک، تکبر سے پاک، انانیت سے پاک، ان بیماریوں سے جو دل پاکیزہ اور مطہر ہو اس دل کو قلب سلیم کہتے ہیں۔ میں بات کو آگے بڑھانے سے پہلے دوبارہ گزارش کروں گا بڑے ادب کے ساتھ کہ اپنے موبائل کو آپ اللہ کی خاطر آف رکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ سارے بھائی میرا خیال دیکھیں نا کس کس کے پاس موبائل ہے، سب کے پاس یہ ہوتا ہے کہ موبائل کے بغیر بھی ہیں کوئی لوگ،
تو اپنے موبائل کو آپ آف کر لیں گے. اللہ آپ کو سلامت رکھے، بہت برکت دے. بعض دفعہ یہ موبائل جو ہے نا، یہ بھی انشاءاللہ اس کی طرف ہم آئیں گے، یہ بہت بڑا چور بن گیا ہے اس دور میں. ہماری نمازوں کو چراتا ہے، توجہ کو چراتا ہے، حتیٰ کہ ماں باپ کے وقت کو بھی چرا لیتا ہے. جو ماں باپ کو دینا ہوتا ہے وہ ہم اس کو دے رہے ہیں. تو یہ میری آپ سے التماس اور گزارش ہے، اللہ آپ کو بہت برکت دے. تو قلب سلیم، مدینہ منورہ میں 100 گھرانے ہیں. رات ہوتی ہے تو کوئی راشن رکھ کے چلا جاتا ہے، صبح اٹھتے ہیں تو پتہ نہیں چلتا کہ کون اللہ کا بندہ یہ کام کر کے جاتا ہے. ایک عرصہ سے یہ معمول جاری ہے اور کئی سالوں کے بعد اس میں انقطاع آتا ہے. وہ غریب پریشان ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں راشن ملا؟ نہیں. دوسرے نے تیسرے سے پوچھا راشن ملا؟ نہیں. مدینہ منورہ میں یہ بات پھیل جاتی ہے، تب جا کے پتہ چلتا ہے کہ اس طرح کے 100 گھرانے تھے جہاں شب کی تاریکی میں کوئی راشن رکھ کے چلا جاتا تھا، اور آج صبح اس میں انقطاع آیا ہے. مسلسل عرصہ دراز سے یہ معمول تھا اور آج اس میں گیپ آیا ہے. تحقیق کرتے ہیں، تفتیش کرتے ہیں تو اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ رات کی تاریکی میں راشن رکھنے والے امام زین العابدین رحمہ اللہ تعالی تھے، اور آج صبح انقطاع اس لیے آیا ہے کہ آج صبح مدینہ میں ان کا جنازہ اٹھ گیا ہے. اسے قلب سلیم کہتے ہیں. یوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. امام ماوردی رحمہ اللہ فوت ہونے لگتے ہیں تو اپنے ایک رفیق خاص مصاحب کو بلاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں لگتا ہے میں اللہ کے پاس جا رہا ہوں. میں نے زندگی میں بہت ساری کتابیں تصنیف کی ہیں، لیکن میں نے ان پہ اپنا نام لکھ کے ان کو شائع نہیں کیا، کتاب کو نہیں دیا. دیکھنا جب میرے جانے کا وقت ہو، اگر میرے ہاتھ پیچھے پیچھے کھنچے ہوئے یوں جیسے میں پیچھے کی طرف بھاگ رہا ہوں، تو پھر میری ان کتابوں کے ساتھ اور معاملہ کرنا، میں تمہیں بتاتا ہوں. اگر میرے ہاتھ پھیلے پھیلے جیسے میں آگے کی طرف جا رہا ہوں تو یہ علامت ہوگی کہ میری کتابیں اللہ کو قبول ہیں. اگر ایسے ایسے میری کیفیت ہو جیسے میں بڑی خوشی کے ساتھ اگلے جہاں میں جا رہا ہوں، ہاتھ پھیلے اور آگے بڑھے ہوئے ہیں، پھر میری ان کتابوں پہ نام لکھ کے ان کو شائع کر دینا، اس میں خلوص ہے، وہ اللہ کو قبول ہو گئی ہیں. اگر میرے ہاتھ پیچھے کھنچے کھنچے ہوں تو پھر ان میں خلوص نہیں، کہیں کوئی ریاکاری آ گئی، وہ اللہ کو قبول نہیں ہیں، پھر ان کو شائع نہ کرنا، پکڑ کے جمع کر کے آگ لگا کے راکھ کو ضائع کر دینا جو اللہ کو قبول نہیں. ماوردی کی مشہوری ہو بھی جائے تو اسے فائدہ ہی کیا ہے. قلب سلیم، بہت ہی سلامتی والا دل، اخلاص بھرا ہوتا ہے اس کے اندر، کوٹ کوٹ کے بھرا ہوتا ہے. وجہ اللہ کی طلب ہوتی ہے، اللہ کی رضا کی تڑپ ہوتی ہے. اور یاد رکھیے گا، خصوصاً میں اپنے روحانی بیٹوں سے بالخصوص کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ دنیا اور آخرت میں عزت چاہتے ہیں تو اپنے دلوں کو خالص کر لیں. رب ذوالجلال کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، کتابیں وہی پائیدار ہوتی ہیں جو اللہ کے لیے خالص ہو کے لکھی جائیں، تقریریں وہی باقی رہتی ہیں جو اللہ کے لیے خالص ہو کے کی جائیں. نام انہی کا زندہ رہتا ہے جو اللہ کے لیے خالص ہو کے زندگی بسر کر کے جاتے ہیں. کل شیء ہالک الا وجہہ، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، ہمیشہ بھی اللہ رہے گا اور کام بھی وہی ہمیشہ رہیں گے جو اللہ کی رضا کے لیے کیے جائیں گے.
امام بخاری کی صحیح بخاری، امام مسلم کی صحیح مسلم، امام ابی داؤد کی سنن، امام ترمذی کی جامع، امام ابن ماجہ کی سنن، امام مالک کی موطا، ان کے پیچھے واللہ تعالی عالم دلوں کے حال تو اللہ ہی جانتا ہوتا ہے، لیکن ہمارا حسن ظن ہے جب خالص اللہ کے لیے انہوں نے لکھا تو اللہ رب العزت نے ان کی کتابوں کو قیامت تک کے لیے زندہ اور جاوید کر دیا۔ ما کان للہ یبقی، جو اللہ کی خاطر کام ہوتے ہیں ان کو دوام ملتا ہے، استمرار ملتا ہے۔ بلکہ کبھی کبھی تو بہت دور دور تک خیال چلا جاتا ہے اور میں یوں سوچنے لگ جاتا ہوں، ہم کچھ فیصد بھی خالص ہو جائیں تو اللہ اس کے اندر بھی بہت برکتیں پیدا فرما دیتا ہے۔ لیکن اللہ کو تو مکمل اخلاص مطلوب ہے، تو یہ ہے قلب سلیم، قلب سلیم۔ امام ابن رجب رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے، اہل علم پڑھتے ہیں، طلبہ کو بھی پڑھنی چاہیے، جامع العلوم والحکم، کیا خوبصورت اور عظیم کتاب ہے۔ اس میں امام ابن رجب رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وارضا انسانی تاریخ میں حضرت آدم سے لے کے پیغمبر آخر الزمان تک اور پیغمبر آخر الزمان سے لے کر قیامت کے آخری انسان تک نبیوں کے بعد اس کرۂ ارضی کے اوپر اگر سب سے افضل کوئی ہستی ہے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرماتے ہیں کیوں؟ ہمارا تو اس پر ایمان ہے ان احادیث کی وجہ سے جو ان کی شان اور منقبت میں آئیں اور صحت کے ساتھ ثابت ہوئی، لیکن وہ اس سے گہرا سوال اٹھانا چاہتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اس وجہ سے کہ وہ تہجد زیادہ پڑھتے تھے، تہجد زیادہ پڑھنے والے صحابہ موجود تھے، کیا اس وجہ سے کہ جناب صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انفاق و زکوٰۃ اور صدقات و خیرات میں آگے بڑھے ہوئے تھے، عثمان غنی بہت سارے مقامات میں ان سے آگے بڑھے ہوئے تھے، کیا اس وجہ سے قرآن کی قرات کے ماہر تھے؟ نہیں، جناب ابی بن کعب اقراؤہم لکتاب اللہ، قرات قرآن میں ان سے فائق تھے، کیا اس وجہ سے کہ ان کے اندر زہد بہت تھا؟ نہیں، جناب ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ زہد کے مقام میں کہیں ان سے آگے نکلے ہوئے تھے، کیا اس وجہ سے حلال و حرام کا علم زیادہ رکھتے تھے؟ اعلم الناس بالحلال والحرام معاذ بن جبل، سیدنا معاذ بن جبل کا علم اس لحاظ سے آگے بڑھا ہوا تھا، کیا اس وجہ سے کہ وراثت کے ماہر تھے؟ افرزہم زید بن ثابت، یہ بھی نہیں، زید بن ثابت ان سے آگے بڑھے ہوئے تھے، کیا اس وجہ سے کہ دین کی غیرت بڑی تھی؟ نہیں، اشدہم فی امر اللہ عمر بن الخطاب، خطاب کے بیٹے عمر اس معاملے میں ان سے آگے بڑھے ہوئے تھے۔ جزوی طور پر کسی ایک کو کلی لحاظ سے فضیلت ہوتی ہے، کسی دوسرے کو جزوی لحاظ سے فضیلت حاصل ہو سکتی ہے۔ امام ابن رجب رحمہ اللہ تابعین کے آثار لکھنے کے بعد نتیجہ یہ لکھتے ہیں، ما فاق اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم الا بشیء وقر فی قلبہ، جناب ابو بکر سب صحابہ سے جس وجہ سے آگے بڑھے اس کا تعلق ان کے دل کی کسی خاص کیفیت کے ساتھ تھا، ان کے دل میں کوئی خلوص ایسا تھا، ایمان کا لیول ایسا تھا، یقین کا مرتبہ ایسا تھا، جس وجہ سے وہ باقی لوگوں سے فائق ہو گئے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، بینما امرأۃ بغی من بغایا بنی اسرائیل کی ایک زنا پیشہ خاتون راہ چلتے ہوئے کتے کو پانی کے چند قطرے اور گھونٹ پلاتی ہے، رب کریم اس کی زندگی بھر کے سب گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اس حوالے سے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بڑا عجیب سوال اٹھایا، فرماتے ہیں کیا ہر پانی پلانے والے کو اتنا ثواب مل جاتا ہے؟
اگر مل جاتا ہے تو اللہ کے پیغمبر نے انسانی تاریخ میں جو باقی پانی پلانے والے تھے ان کا تذکرہ کیوں نہیں کیا؟ عرب معاشرے کے اندر تو باقاعدہ ایک ڈپارٹمنٹ تھا سقایا کا، جن کا کام ہی حجاج و معتمرین کو بہترین قسم کے مشروب پیش کرنا اور ان کی خدمت کرنا تھا۔ ان کا تذکرہ نہیں، کسی اور کا تذکرہ نہیں۔ جو امام ابن تیمیہ نے لکھا اس بندہ فقیر کے انداز میں، اس کا خلاصہ یہ بنتا ہے، پہلی وجہ یہ تھی ہر کسی کو یہ ثواب نہیں ملتا۔ اس نے پانی پلایا جنگل صحرا میں، ایک بیاباں میں، جہاں اللہ کے سوا کوئی نگاہ اس کے پانی پلانے کے عمل کو نہیں دیکھتی تھی۔ اس نے پانی پلایا ایک کتے کو جس سے کوئی لالچ اور توقع نہیں تھی۔ اس نے پانی پلایا اس کتے کو جو رکھوالا اور سیکورٹی کا کام بھی نہیں دیتا تھا، جنگل میں تھا۔ چوتھی علامت، اس نے پانی پلایا کتنی مشقتوں کے ساتھ۔ پانچویں چیز، اس کو پانی پلاتے ہوئے نہ جانے اس کے دل میں کیسا خلوص پیدا ہوا۔ یہ اسباب جمع ہو کے اس کے دل میں خلوص اور کیفیت خلوص کی اور دل کی نرمی اور گداز کی ایسی کیفیت پیدا ہو گئی جس کو وہ خلوص اور کیفیت نصیب ہو جائے، اللہ اس کی زندگی کے سب گناہوں کو معاف کر دے۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سلیم۔ اے اللہ مجھے رسوا نہ کیجیے گا جس روز کسی کو مال اور بیٹے دونوں ہی کام نہیں آئیں گے، مگر کام آئے گا تو وہ دل جو قلب سلیم ہو۔ دوسری قسم کا دل ہوتا ہے قلب مریض۔ پہلی قسم کا دل کون سا تھا؟ قلب سلیم۔ دوسری قسم کا دل ہوتا ہے قلب مریض۔ آج ہمیں دل کی ظاہری بیماریوں کی بہت فکر ہے۔ کہیں ہارٹ بیٹ تیز ہو جائے، دل کی دھڑکن تیز ہو جائے تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں، بلاکیج ہو جائے تو ہم مضطرب ہو جاتے ہیں، زیادہ تیز پریشر ہو جائے، بی پی تیز ہو جائے ہم پھر پریشان ہو جاتے ہیں۔ کوئی ڈاکٹر ہمیں بتا دے آپ کے ہارٹ کو کوئی مسئلہ ہے، آپ ہارٹ پیشنٹ ہیں، تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ نیشنل لیول پہ پھر اس کی پلاننگز ہوتی ہیں، ہسپتال بنتے ہیں، کارڈیالوجی کے وارڈز بنتی ہیں، ہسپتالوں کے اندر لیبز کھلتی ہیں، اسپیشلائزیشن ہوتی ہے، تخصص ہوتا ہے، لوگ دلوں کی دنیا کو سمجھ کے اس کے علاج دریافت کرتے ہیں۔ حالانکہ اگر یہ ظاہری طبی مرض لاحق ہو بھی جائے، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ موت آئے گی، اور کیا ہو جائے گا۔ لیکن اگر دل روحانی طور پر بیمار ہو جائے تو انسان جہنم کا ایندھن بن جائے گا۔ اس کی تو زیادہ فکر ہونی چاہیے۔ جیسے دل کو یہ بیماریاں لگتی ہیں، طبی بیماریاں لگتی ہیں، طبی امراض لاحق ہو جاتی ہیں، صحت کے حوالے سے فزیکلی پرابلمز ہو جاتی ہیں، اسی طرح سے بلکہ اس سے کہیں زیادہ دل کو کبھی کبھی روحانی طور پر بہت ساری بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں۔ وہ سینکڑوں میں، ہزاروں میں۔ شیخ الاسلام امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ وہ بیماریاں تو سینکڑوں ہیں، لیکن ان کی بنیادی قسمیں دو ہیں۔ پہلی قسم کی بیماریاں شبہات کی بیماریاں، وسوسے واہمے، رب کے بارے میں، اللہ کی ذات و صفات کے بارے میں وہ تو میری سنتا ہی نہیں، میں اس سے کیسے دعا کروں؟ رب کی ذات کے بارے میں وسوسے واہمے، شبہات، پیغمبر کے بارے میں، دین کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، اسلام کے بارے میں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے یا بندہ شبہات کا مریض جب تک شبہ ختم نہیں کرے گا، نتیجہ یہ ہوگا یا وہ کافر ہو جائے گا یا وہ منافق ہو جائے گا۔
دوسری قسم کی بیماریاں ہوتی ہیں شہوات، شہوات، خواہشات کی غلامی۔ دل چاہتا ہے شراب پی لوں، پی لیتے ہیں۔ دل چاہتا ہے زنا کر لوں، کر لیتے ہیں۔ دل چاہتا ہے فحش منظر دیکھ لوں، دیکھ لیتے ہیں۔ دل چاہتا ہے جھوٹ بولوں، بول لیتے ہیں۔ حب دنیا کا مرض لگتا ہے، حب شہرت کا مرض لگتا ہے، ریاکاری کا مرض لگتا ہے، منافقت کا مرض لگتا ہے، انانیت کا مرض لگتا ہے، تکبر کا مرض لگتا ہے، اندھیروں کا مرض لگتا ہے۔ دل میں پھر اندھیرے پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس دل کو قلب مریض کہتے ہیں۔ تو شبہات اور شہوات دو قسم کے یہ مرض لاحق ہوتے ہیں، اور شریعت اسلامیہ میں اتنی خوبصورت گہرائی کی باتیں ہیں کہ میں اس پہ حیران ہو جاتا ہوں۔ احادیث میں تو بہت کچھ ہے، صرف قرآن نے جو دل کے بارے میں کہا ہے اس کو اگر ہم دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ جب دل مریض ہوتا ہے پھر اس پہ زنگ لگتا ہے، زنگ لگتا ہے۔ انسان صاف نہ کرے زنگ کو تو پھر داغ دھبے بڑھتے جاتے ہیں۔ انسان صاف نہ کرے تو پھر دل کے اوپر پردے چڑھ جاتے ہیں۔ انسان صاف نہ کرے پھر دل پہ تالے بھی لگ جاتے ہیں۔ انسان صاف نہ کرے پھر یہ اندر اندھیرے ہو جاتے ہیں۔ انسان صاف نہ کرے پھر یہ اندر سے پتھر ہو جاتا ہے۔ انسان پھر بھی فکر نہ کرے پھر اس کے دل کے اوپر مہر لگ جاتی ہے اور اس کے لیے ہدایت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ قرآنی آیات سے ذرا سنیے کہ دل کے اوپر کیا کچھ بیتتا ہے، زنگ لگتا ہے۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون ثم انہم لصالو الجحیم۔ ہرگز نہیں، جو تم سمجھتے ہو ویسے نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کے دلوں پہ ان کی کرتوتوں کی وجہ سے زنگ چڑھ گئے، زنگ لگتا ہے، اندھیرے ہو جاتے۔ ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور۔ ایسا ایسا پتھر ہو جاتا، پتھر۔ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون۔ سورہ البقرہ کا اس واقعے سے گہرا تعلق ہے نا، اور اس میں دل کی ایک کیفیت ہے۔ قتل ہو گیا انسان، پتہ نہیں چل رہا تھا قاتل کون ہے، حکم ہوا گائے ذبح کرو، پھر مقتول کے جسم کے ٹکڑے کے ساتھ ان دونوں کو آپس میں ٹچ کرو، ملاؤ۔ رب کے حکم سے ایک پیغمبر کی علامت اور نبوت کی نشانی کے طور پر وہ مردہ زندہ ہو کے بتائے گا میرا قاتل کون ہے۔ یہ سب کچھ ہو گیا،
قبروں سے مردے کو اٹھتے بھی دیکھ لیا، اس کو بولتے بھی دیکھ لیا، قاتل کا نام بتاتے بھی دیکھ لیا، لیکن دل اتنے سخت تھے پیغمبر کی بات ماننے کے لیے پھر بھی تیار نہ ہوئے۔ تو اس پہ اللہ نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون۔ پھر تمہارے دل پتھر جیسے ہو گئے، او بمعنی بلکہ اس سے بھی سخت ہو گئے، تمہارے دل پتھر جیسے ہو گئے بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ اے رب کریم، ہمارے دل تو بڑے نرم و نازک ہیں، ایک ثانیے کے چند لمحوں کے لیے یہ بند ہو جائیں تو ہماری زندگی ختم ہو جاتی ہے، آپ کیسے کہتے ہیں ہمارے دل پتھر سے سخت ہو گئے؟ رب کریم نے فرمایا پتھروں کی 3 قسمیں ہیں، کچھ پتھر وہ ہیں جن سے چشمے بہتے ہیں۔ میں اس آیہ مبارکہ کی روشنی میں غور کرتا ہوں تو میرا ضمیر تو مجھے یہ کہتا ہے کہ جو پتھروں سے چشمے پھوٹتے ہیں تم ان کو پانی کہتے ہو۔ رب کا قرآن کہتا ہے وہ پانی اصل میں ان کے سینوں میں جو اللہ کا خوف ہے اس وجہ سے بہتا ہے، گویا وہ ان کے آنسو ہوتے ہیں۔ کبھی دیکھیں کشمیر کی چوٹیوں، پہاڑوں کے بہتے چشموں، ان کے منظر، بالکل آپ کو آنسوں سے مشابہت کبھی کبھی محسوس ہوتی ہے۔ پہلی قسم کے پتھر وہ ہیں جن سے چشمے پھوٹتے ہیں، اگر چشمے نہ پھوٹیں، پتھر کچھ زیادہ سخت ہوں تو دوسری قسم کے وہ ہیں تھوڑے سے ان کے اندر پانی تھوڑا تھوڑا رستا رہتا ہے، چلیں پانی بھی نہ رسے، وہ زیادہ ہی سخت ہو جائیں، پتھر زیادہ سخت ہو جائیں تو تیسری قسم کے پتھر وہ ہوتے ہیں وہ کیٹو کی چوٹیوں اور بلندیوں سے اللہ کی خشیت کی وجہ سے ٹوٹ ٹوٹ کے نیچے گر پڑتے ہیں۔ من خشیت اللہ، طلبہ جامعہ بیٹھے ہیں اور شیخ تو ماشاءاللہ ویسے بھی نحوی صرفی ہیں، تو یہ من سببیہ ہے، اس کا تعلق پیچھے تینوں کیفیتوں کے ساتھ ہے۔ چشمے پھوٹتے ہیں تو من خشیت اللہ، پانی رستا ہے تو من خشیت اللہ، اگر وہ گرتے ہیں تو من خشیت اللہ۔ اے انسانوں، تمہارے دل پتھروں سے سخت ہو گئے، میری مخلوق میں سے تم کہتے ہو پتھر سب سے سخت ہوتے ہیں، لیکن پتھروں کی 3 قسمیں ہیں، چوتھی کوئی نہیں۔ کچھ پتھر وہ ہیں جن سے چشمے پھوٹیں، کچھ وہ ہیں جن سے پانی رسے، کچھ وہ ہیں جو ٹوٹ کے نیچے گر پڑیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور سیالکوٹ کے بازاروں میں جو تم کرتوتیں کر رہے ہو اللہ اس سے غافل تو نہیں ہے۔ براہ راست بنی اسرائیل سے خطاب ہے اور بالواسطہ تمام بنی نوع انسان سے خطاب ہے۔ کبھی پھر ان پہ تالے بھی لگ جاتے ہیں۔ افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها۔ یہ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ آیا ان کے دلوں پہ تالے چڑھے ہوئے ہیں؟ پھر بھی انسان علاج نہ کرے تو پھر دل کے اوپر مہر لگ جاتی ہے، جب مہر لگ جائے پھر یہ بند ہو جاتا ہے اور اس کے لیے ہدایت کے دروازے بھی بند ہو جاتے ہیں۔
ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ بہت سخت ہو جاتے ہیں دل۔ اس رمضان میں میرے پاس ایک بزرگ آئے، حالت اعتکاف میں تھے، میں درس قرآن سے فارغ ہوا، کہنے لگے میں نے علیحدہ بات کرنی ہے، مجھے آپ سے علیحدہ وقت چاہیے۔ میں نے کہا فلاں ٹائم آپ تشریف لے آئیے گا، میں حاضر ہوں۔ تشریف لائے، آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو بہتے ہوئے، ہاتھوں پہ لرزہ اور کپکپی کی کیفیت، سفید داڑھی، اینک لگائی ہوئی۔ کہنے لگے گھر کا مسئلہ ہے لیکن میں آپ سے صرف شیئر کرنا چاہتا ہوں، اس رمضان سے پہلے میری بہو نے میرے بیٹے سے کہا ہے اس گھر میں میرا اور اس بابے کا اکٹھے گزارا نہیں ہو سکتا، یا یہ رہے گا یا میں، اور میرے بیٹے نے یہ فیصلہ مجھے سنایا ہے کہ بابا جی، ابو جی، آپ اپنے لیے علیحدہ رہائش کا انتظام کر لیں، ہم میاں بیوی یہاں اکیلے رہنا چاہتے ہیں۔ وہ پھر پھوٹ کے رونے لگا، کہنے لگا ابھی میں خود کما سکتا ہوں، مجھے یہ پریشانی نہیں ہے کہ میرا کوئی انتظام نہیں ہو سکے گا، مجھے یہ پریشانی ہے کہ یہ میرا بیٹا، اس کی آمدن، اس کی تنخواہ کم ہے، پہلے میں گھر کے آدھے خرچے برداشت کر لیتا تھا، میں چلا جاؤں گا تو یہ بیچارہ اکیلا سارے خرچے کیسے برداشت کرے گا۔ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون۔ امام ابو اسحاق الفزاری لکھتے ہیں کہ ہمارا ایک دوست تھا، محدث تھا، عالم دین تھا، جب وہ مرض الموت میں مبتلا ہوا، نزع کی کیفیت اس پہ طاری ہوئی تو ہم اس کے سرہانے بیٹھ گئے اور ہم اسے کلمہ کی تلقین کرنے لگے۔ ہم اس سے باتیں کرتے تو وہ باتیں کرتا، جب ہم اسے کلمہ کی تلقین کرتے تو یوں جیسے اس کی زبان کو تالے لگ گئے ہوں، کلمہ کا ایک لفظ بھی اس کی زبان پہ نہیں چڑھتا تھا۔ محدث تھا، حدیث کا عالم تھا، ظاہر امام ابو اسحاق الفزاری بہت بڑے محدث ہیں، ان کا کلاس فیلو تھا۔ ایک درس میں ایک محدث سے سبق سیکھنے والے تھے، کہتے پھر ہم باتیں کریں تو وہ باتیں کریں، جب ہم کلمہ کی تلقین کریں تو خاموش، اس کی زبان پہ ایک لفظ نہ چڑھے۔ ایسے کرتے کرتے بغیر کلمہ کے ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہی اس کی موت واقع ہو گئی۔ ہم پریشان ہوئے کہ دوست تھا، ہمارے لیے ایک سبق چھوڑ گیا ہے، کو پتہ تو کریں وجہ کیا تھی۔ ہم نے دائیں بائیں سے پتہ کروایا، اس کے گھر پہنچے، گھر والوں سے پتہ کیا کہ ہمارا وہ دوست، اللہ اس کی مغفرت فرمائے، کوئی خاص معاملہ تو نہیں تھا اس کا،
کہنے لگے محدث تو بہت بڑا تھا لیکن اپنی ماں کی بہت نافرمانی کرتا تھا۔ دل سخت ہو جاتے ہیں، جب سخت ہو جاتے ہیں پھر ہدایت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ کبھی کبھی دل الٹے ہو جاتے ہیں، کلکوز، جیسے آپ مشکیزے کو الٹا کر دیں، کسی برتن کو الٹا کر دیں، مٹکے کو الٹا کر دیں، جگ گلاس کو الٹا کر دیں تو اس کے اندر کوئی چیز داخل نہیں ہوتی۔ پیغمبر آخر الزمان الصادق المصدوق علیہ الصلاۃ والتسلیمات والطیبات الزاکیات، اللہ کے پیارے نبی نے صحیح مسلم میں ارشاد فرمایا لا یعرف معروفا ولا ینکر منکرا، کبھی دل اتنا الٹا اور اوندا ہو جاتا ہے کہ اس میں اچھائی اور برائی کی تمیز اور پہچان بھی ختم ہو جاتی ہے۔ جب دل اس طرح ہو جاتا ہے، اور اس سے پہلے پھر اس کا مطلب ہے علاج دلوں کا بہت ضروری ہے۔ اگر دلوں کے بارے انسان فکر مند ہو جیسے صحابہ تھے، مجھے تو یہ بات کہتے ہوئے اپنے آپ پر بھی شرم محسوس ہوتی ہے کہ کیسے لوگ تھے وہ۔ خطاب کا بیٹا عمر، خلیفہ ثانی جیسا انسان بھی صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناب حذیفہ سے کہہ رہے ہیں، جناب حذیفہ، اللہ کے پیغمبر نے تمہیں منافقوں کے نام بتائے ہوئے ہیں جن کے دل منافق ہوتے ہیں، ذرا مجھے بتانا کہیں اس میں عمر کا نام تو نہیں ہے؟ یہ دل کی فکر ہے نا، کہیں اس میں عمر کا نام تو نہیں ہے؟ اس کا علاج کرنا ہوتا ہے، علاج کر لیں تو یہ قلب سلیم ہو جاتا ہے، علاج نہ کریں تو مریض رہتا ہے، اور علاج کی فکر ہی نہ کریں اور بیماریاں مزید لگتی جائیں تو پھر مریض مرتا ہی ہے نا۔ پھر یہ تیسری قسم کا دل ہو جاتا ہے اور اسے کہتے ہیں قلب میت، یہ مر جاتا ہے۔ پھر دیکھنے کو انسان ہوتا ہے لیکن اس کا دل درندوں سے زیادہ ظالم ہو چکا ہوتا ہے۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ بہت سارے جن و انس جہنمی ہیں، ان کے دل ہیں جن سے سمجھتے نہیں، آنکھیں ہیں جن سے دیکھتے نہیں، کان ہیں جن سے شنوائی کا کام نہیں لیتے۔ یہی تو ہیں جو دیکھنے میں انسان، حقیقت میں جانوروں کی طرح، بلکہ ان سے بھی بھولے بھٹکے ہوئے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جو غفلتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے ایک بڑی عجیب بات لکھی۔ کچھ باتوں میں تھوڑا قرآن و سنت سے ادھر ادھر بھی ہو جاتے ہیں، بہت ساری باتیں ان کی بڑی خوبصورت بھی ہیں۔ تو امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کو چاہیے، اگر یہ انسان نہیں بنتا، جانور ہی بننا چاہتا ہے تو چلے اچھی قسم کا جانور بن جائے، گائے بھینس کی طرح کا جانور بن جائے جو لوگوں کو دودھ تو دیتی ہے، اس کا کچھ فائدہ تو ہوتا ہے۔ لیکن انسان ایسا ہے کہ جب یہ جانور بنتا ہے تو پھر یہ اسی پہ اکتفا نہیں کرتا، یہ جنگلوں کے چیتوں، جنگلوں کے شیروں کو بھی مات کر جاتا ہے، اور اس کے زہر سام کے زہروں سے زیادہ زہریلے ہو جاتے ہیں۔ قلب میت، مرا ہوا۔ والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمین
لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. بہت ہی نیچے چلا جاتا ہے انسان. اسفل سپرلیٹو ڈگری، سب سے نیچے یہ ہوتا ہے، سب سے ذلیل پھر یہ ہوتا ہے. پھر یہ قصور کا وہ درندہ بنتا ہے جو 5-7 سال کی معصوم سی پھول جیسی بیٹی زینب بازار کے اندر جاتی ہوئی، جس کے والد محترم عمرے پہ گئے ہوئے ہیں اور یہ اس کے گلی میں رہتے ہوئے اس کو معاف نہیں کرتا، اس کی عزت کی چادر کو داغ کرنے کے بعد پھر اس کو قتل کر کے گندی نالی کے اندر پھینک دیتا ہے. کہنے کو یہ انسان ہوتا ہے لیکن درندوں سے بدتر. قلب میت. آخری چند منٹ باقی ہیں، 15 منٹ باقی ہیں ہمارے. تو آخری 15 منٹ کے اندر انشاءاللہ تعالی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ علاج کیا ہے. قلب سلیم، قلب مریض اور قلب میت. پھر ان کی آگے بہت قسمیں ہیں. یہ تو بنیادی قسمیں ہیں نا. جو قلب سلیم ہے کبھی قلب مطمئن ہوتا ہے، کبھی قلب منیب ہوتا ہے، کبھی قلب مخبت ہوتا ہے، کبھی اس میں توکل اور یقین کی کیفیات ہوتی ہیں، کبھی توبہ اور انابت کے اعلیٰ مدارج ہوتے ہیں. پھر قلب مریض جو ہے کبھی قلب متکبر ہوتا ہے، کبھی قلب انید ہوتا ہے. پھر قلب میت کی بھی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں. تو قلب مریض کا اگر علاج کر لیا جائے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمتوں سے زنگ اترتے ہیں اور یہ قلب سلیم بن جاتا ہے. اور اگر اس کا علاج نہ کیا جائے تو پھر یہ قلب میت ہو جاتا ہے. پہلا علاج، سب سے پہلا علاج ہے یہ اللہ کا دیا ہوا قرآن عظیم. اس سے بڑھ کے دلوں کا علاج کسی چیز میں نہیں ہے. یہ شفا ہے، یہ نسخہ کیمیا ہے، یہ دلوں کا علاج ہے، یہ زنگ اتارتا ہے. میرے والد محترم مولانا محمد یوسف رحمہ اللہ تعالی مجھے فرمایا کرتے تھے، بیٹے یہ جو دین کے مدرسے ہیں نا اور ان میں بیٹھنے والے فرشوں کے اوپر پوری زندگی ایڑیاں رگڑ رگڑ کے دین کی تعلیم حاصل کرنے والے، بیٹا اگر یہ نہ ہوتے اور نبوت کی تعلیمات کے یہ وارث نہ ہوتے تو لوگ دلوں کے اتنے مریض ہو جاتے کہ لوگ اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کی عزتوں کو خود اپنے ہاتھوں سے تار تار کر دیتے. امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، لوگوں کو اتنی پانی اور کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی جس قدر لوگوں کو علماء کی ضرورت ہوتی ہے. وہ علماء جو قرآن کی بات کریں، حدیث کی بات کریں، سنت کی بات کریں، ربانیین، لوگوں کو رب کے ساتھ جوڑیں، دین کے ساتھ جوڑیں، جو علم نبی کے بھی وارث ہوں اور درد نبی کے بھی وارث ہوں. قرآن شفا ہے. اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منه جلود الذین آمنوا ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. اللہ خود کہتے ہیں سب سے خوبصورت باتیں میری باتیں ہیں.
سب سے خوبصورت باتیں میری باتیں ہیں، اور میں باتوں کو ایک دفعہ بھی نہیں کرتا۔ رب کہتے ہیں متشابہن، میری باتوں کے موضوع بھی ملتے جلتے ہیں، مسانی، اور میں بار بار ایک ہی بات کو میرے بندو تمہارے سامنے دہرا کے کرتا ہوں۔ تقشعر منہ جلود الذین آمنوا، میرے اس قرآن کو پڑھا جائے تو ایمان والوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر اس قرآن کی برکت سے ان کا جسم اور ان کے دل، دونوں دل و جان نرم ہو کے اللہ کی یاد کے لیے مائل ہو جاتے ہیں، تیار ہو جاتے ہیں۔ اس سے دل نرم ہوتے ہیں، بشرطے کہ اس کو اسی نیت سے پڑھا جائے۔ بلکہ میں تو اپنے ان روحانی بیٹوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، اور اپنے پیارے اہل علم بھائیوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، ایک ہوتا ہے مطالعے کے لیے پڑھنا، سبق یاد کرنے کے لیے پڑھنا، وہ اپنی جگہ فائدہ مند ہے، ثواب ہے، اجر کا کام ہے، علم کی برکتیں اس کے ساتھ وابستہ ہیں۔ لیکن کبھی آپ اس کو پڑھیں صرف اس لیے کہ میرا دل نرم ہو جائے۔ آپ جس نیت سے قرآن کو پڑھیں گے، قرآن آپ کو وہی کچھ دے دے گا۔ جس نیت سے آپ پڑھیں گے، یہ مبارک ہے، اس کا پڑھنا مبارک، اس کا دیکھنا مبارک، اس کو پکڑنا مبارک، اس کی تفسیر مبارک، اس کی آیا، اس کا حرف حرف، اس کا لفظ لفظ، ایک ایک چیز مبارک۔ اور میں تو یہاں تک کہتا ہوں اس سے وابستہ یہ دین کے ادارے، یہ بھی انشاءاللہ سب سے مبارک چیزیں ہیں اداروں کے اندر جو ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں۔ یہ کتاب مبارک کتاب ہے، مبارک مبارک۔ اس میں مفعول ہے نا، اس میں یہ معنی ہوتا ہے کہ ہر طرف سے اس میں برکت ہے، ہر لحاظ سے اس میں برکت ہے، ہر وقت اس میں برکت اترتی ہی رہتی ہے، یہ برکتوں کا سرچشمہ ہے۔ میرے بیٹو، بدقسمتی اس وقت یہ ہوتی ہے جب آپ 8 سال قرآن مجید کے لیے لگاتے ہیں، دین کے علم کے لیے، اور فارغ ہونے کے بعد دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر پھر آپ قرآن کو پیٹھ کے پیچھے پھینک دیتے ہیں، تو آپ سب سے بڑی برکت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز ہے قرآن مجید، اس میں علاج ہے، ہر شخص کا علاج، کافر کا علاج، منافق کا علاج، مشرک کا علاج، بدھسٹ کا علاج، جوز کا علاج، کرسچنز کا علاج، سکھوں کا علاج، ایتھیسٹ کا علاج، ملحدوں کا علاج، حتیٰ کہ میں کہتا ہوں جو رب کریم کی ذات کو مانتے ہی نہیں ہیں، بس وہ نہ مانے، وہ کہتے ہیں نا ہم حقیقت کی تلاش میں پھر رہے ہیں، مانے بغیر ہی اس کو بار بار پڑھ کے دیکھے تو صحیح کہ شاید یہ ہمیں حقیقت کی طرف لگا دے۔ میرا ایمان ہے وہ بھی اس کو پڑھیں گے تو قرآن ان کو پکڑ کے اللہ کی طرف لے جائے گا۔ قاری عبد الباسط رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعہ، مصر کے مشہور قراء میں سے، ان سے کسی نے پوچھا آپ کی زندگی کا سب سے عجیب واقعہ اور قرآن کا معجزہ کیا ہے؟ کہنے لگے میں نے قرآن کے بڑے بڑے معجزے دیکھے ہیں۔ انہوں نے کہا چلیں ہمیں بھی ایک سنا دیں۔ انہوں نے کہا سب سے حیران کن معجزہ تب میں نے دیکھا جب مجھے مصر کا صدر جمال عبد الناصر ایک انٹرنیشنل کانفرنس میں شرکت کے لیے، اس نے کہا قاری عبد الباسط کو پیغام دو، وہ بھی میرے ساتھ جائے گا۔ میں حیران تھا کہ میں تو جاؤں سعودی عرب جاؤں، عرب امارات جاؤں، کوئی دینی اسلامی ملک میں جاؤں جو دیس ہی ایسے لوگوں کا ہے جو سرخ ریچھ جن کو کہا جاتا ہے، کمیونسٹ لوگوں کا، ایتھیسٹ اور ملحد اور خدا بیزار لوگوں کا، ان کے پاس پتہ نہیں مجھے کیوں لے جایا جا رہا ہے۔ بہرحال ان کو آرڈر تھا، میں تیار ہوا، وہ مجھے ساتھ لے گئے، اور وہاں ایک تقریب تھی، وہاں پہ روس کے بڑے بڑے ملحد ایتھیسٹ کمیونسٹ لوگ موجود تھے۔ جمال عبد الناصر نے ہمت کر کے کہا یہ میرے ساتھ ایک مہمان آیا ہوا ہے، یہ آپ کو کچھ سنانا چاہتا ہے۔ ہم مہمان تھے، انہوں نے یہ تو نہیں کہا قرآن سنانا چاہتے، انہوں نے کہا آپ کو کچھ سنانا چاہتا ہے، کیا سنا لیں؟ تو
تو قاری عبدالباسط رحمہ اللہ نے غالباً سورہ طٰہٰ کی تلاوت شروع کر دی. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ. کہتے ہیں جب وہ تلاوت سے فارغ ہوئے تو میں نے بہت سارے روسی کمیونسٹ لوگوں کی گالوں کے اوپر تیرتے ہوئے آنسو دیکھے. مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے ان سے پوچھا کہ تم کیوں رو رہے ہو، تمہیں کیا ہوا ہے؟ وہ کہنے لگے ہم نہیں جانتے یہ کیا پڑھ رہا تھا، لیکن یہ جو کچھ بھی پڑھ رہا تھا نا اس نے ہمارے دلوں کو نرم کر دیا اور ہمیں سمجھ دیا یہ ہماری آنکھوں میں آنسو کیوں آ رہے ہیں. قرآن پتھر کو بھی کچل کے ریزہ ریزہ کر سکتا ہے. لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. اس میں وہ تاثیر ہے، اس میں وہ برکت ہے، لیکن ضروری ہے کہ اس نیت سے پڑھا جائے. وہ تو اللہ نے معجزہ دکھایا نا، ایک قرآن کا اعجاز دکھایا، قرآن کی علامت اور تاثیر کی نشانی دکھائی، لیکن اس سے ان کے دل نرم ہوتے ہیں جو اس نیت سے پڑھتے ہیں، سمجھ کے پڑھتے ہیں، ایمان کے ساتھ پڑھتے ہیں، یقین کی کیفیت کے ساتھ پڑھتے ہیں. تو سب سے پہلا علاج دلوں کی زندگی کے لیے اللہ کا قرآن ہے. دوسرا علاج ذکر الہی ہے، خصوصاً صبح کے اذکار، شام کے اذکار، سونے کے اذکار اور نمازوں کے بعد کے اذکار. تیسرا علاج دلوں کی نرمی کے لیے استغفار اور توبہ ہے. جب دل پہ زنگ لگتا ہے اور انسان فوری اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو وہ زنگ اتر کے صاف ہو جاتا ہے. اگر انسان توبہ نہ کرے، گناہ پہ گناہ کرتا جائے، پھر داغ پہ داغ لگتے جاتے ہیں اور دل سخت سے سخت ترین ہوتا چلا جاتا ہے. چوتھا علاج مسکین کو کھانا کھلانا ہے. پانچواں علاج کسی یتیم بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرنا ہے. یتیم بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرنا. اطعم المسکین وامسح رأس الیتیم. یہ طبیب قلب، انسانی تاریخ کے سب سے عظیم دلوں کے ماہر، آمنہ کے لال، مکہ کے در یتیم، دونوں جہانوں کے سردار، فداہ ابی و امی، ان پہ میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، علیہ الصلوات والتسلیمات، ان کا بتایا ہوا علاج ہے. اس سے دل نرم ہوتے ہیں. چھٹا علاج ہسپتالوں میں جانا، بیماروں کو دیکھنا، ان کی آہیں، ان کی سسکیاں سننا، ان کی جسم و جاں میں لگی ہوئی خوراک کی نالیاں دیکھنا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ زندگی کیا ہے. ساتواں علاج جو لوگ بچھڑ گئے ہیں ان کی موت کو یاد کرنا. مائیں، بہنیں، بھائی، بیٹے، دوست، احباب، استاد اور شاگرد جو دیکھتے دیکھتے ہم سے اچانک آخرت کے سفر پہ روانہ ہو گئے، ان کی لاشوں کو یاد کریں گے تو آپ کا دل نرم ہوتا جائے گا. ایک آٹھواں علاج ہے اپنی موت کو یاد کرنا. اپنی موت کو یاد کرنا اور باقاعدہ چشم تصور میں سوچنا کہ میرا آخری وقت ہے، سب لوگ میرے سراہنے بیٹھے ہیں. پھر سوچنا اب میرے کپڑوں کو کینچی سے کاٹا جا رہا ہے، پھر اب مجھے نہلایا جا رہا ہے، اب مجھے قبرستان کی طرف لے جایا جا رہا ہے اور اب مجھے دفنایا جا رہا ہے. اب میں اللہ کے سامنے زندگی کا حساب دے رہا ہوں اور قدم قدم پہ میں کہہ رہا ہوں اے اللہ مجھے واپس بھیج دے، اب میں دوبارہ زندگی کو بہتر کر کے آؤں گا. جب یہاں تک پہنچے تو پھر سوچنا انسان پچھتائے گا تو صحیح، لیکن فائدہ نہیں، زندگی ایک دفعہ ملی ہے تو میں ابھی سے اپنے آپ کو بہتر کیوں نہیں کر لیتا. آخری دو باتیں عرض کر کے میں اجازت چاہتا ہوں. ایک نواں علاج ہے جو دل کو سخت کرنے والی چیزیں ہیں نا، ان سے پرہیز کرنا. کان اور آنکھیں
یہ دل کی کھڑکیاں ہیں۔ جو آپ کانوں سے گند سنتے ہیں، جو آنکھوں سے گند دیکھتے ہیں فیس بک کے پیجز پہ اور انٹرنیٹ پہ اور فوش مناظر، وہ آپ کے دل کی دنیا کو سخت کرتے چلے جاتے ہیں۔ جتنا آپ کان اور آنکھوں کو محتاط رکھیں گے دل نرم ہوگا۔ آخری بات، 10واں علاج یہ ہے اللہ سے اصلاح قلب کے لیے دعا کرنا۔ ایک دو دعائیں میں آپ کو سنا دیتا ہوں جو قرآن نے خود بتائیں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اللہ ہمارے دل کو کینے سے صاف کر دے۔ اللہ کے پیغمبر کی دعا ہے، یا مثبت القلوب ثبت قلبی علی دینک وطاعتک یا مصرف القلوب صرف قلبی الی دینک وطاعتک۔ اللہ میرے دل کو دین پہ جما دے۔ اور بہت یہ خوبصورت دعا ہے، اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا۔ طویل دعا ہے، اللہ میرے دل میں نور پیدا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اس خوبصورت محفل میں میرا اور آپ کا بیٹھنا اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، ہمارے دلوں کی رب کریم اصلاح فرما دے۔ میرے بڑے ہی پیارے اور فاضل شیخ، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی میں علم و عمل میں برکت نصیب فرمائے، ان کی محنت اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، ہم سب کو اخلاص کی نعمت سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔